السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو کہانی آپ کو میں سنانے لگی ہوں وہ دو دوستوں کے بارے میں ہے۔ دو چینی دوستوں کا قصہ ہے یہ کہانی تھائی لینڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ تھائی لینڈ کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے۔ چلیں کہانی سنتے ہیں۔ یہ دو دوستوں کا قصہ ہے جن میں ایک کا نام ہینگ اور دوسرے کا نام ہیانگ تھا۔ وہ بہت پہلے چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ محنت کرنے کے باوجود بڑے غریب تھے۔ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سیام جائیں گے اور وہاں اپنی قسمت آزمائیں گے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ سیام میں ہر شے کی فراوانی ہے۔ انہوں نے اپنا سب کچھ وہیں چھوڑا اور دریا کے کنارے ایک لمبے دشوار سفر کے بعد وہ بینکاک جا پہنچے جو سیام کا دارالحکومت تھا۔ اب سیام کو تھائی لینڈ کہتے ہیں۔ بینکاک میں دونوں دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی قسمت الگ الگ آزمائیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ جب تک وہ کم سے کم 5,000 نہیں کما لیں گے اس وقت تک نہ تو وہ گوشت کھائیں گے نہ مرغی پکائیں گے۔ ہینگ کو شہر کے دور دراز علاقے میں ایک چھوٹا موٹا کام مل گیا اور اس نے ویسے ہی کیا جیسے کہ دونوں دوستوں کے درمیان طے پایا تھا، یعنی کہ گوشت نہیں کھانا، نہ مرغی پکا کے کھانی ہے، بلکہ سادہ غذا کھائیں گے۔ وہ صرف چاول، نمک اور نمکین مولیاں کھاتا، خوب محنت کرتا تھا۔ اس طرح اس نے خاصی بڑی رقم جمع کر لی۔ وہ چاول، دالیں اور سبزیاں کھا کر اپنے آپ میں بالکل مطمئن تھا۔ اب اس نے تجارت شروع کر دی اور سارے پیسے جو اس نے کمائے تھے اپنے کاروبار میں لگا دیے۔ وہ کمائی پہ کمائی کرتا رہا، لیکن وہ اب بھی گوشت یا مرغی کو نہیں پکاتا تھا۔ اس نے پہلے انڈے، گوشت اور مچھلی کو تب ہاتھ لگایا جب 5,000 سے زیادہ پیسے بچا چکا تھا، اپنا گھر خرید چکا تھا اور شادی بھی کر چکا تھا۔ وہ اب تک ایک امیر مشہور تاجر بن گیا تھا۔ ہیانگ 2 ہفتے سے زیادہ اپنے وعدے پہ قائم نہ رہ سکا۔ وہ بازار میں جاتا اور بہترین بطخوں کی فروخت کا منظر دیکھتا۔ 16ویں روز اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف ایک بطخ خریدے گا اور اسے پکا کر کھائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ وہ صرف ایک ہی بار اپنی قسم توڑ رہا ہے، کیونکہ ابھی اس نے کافی پیسے نہیں کمائے تھے۔ اس نے بطخ خریدی اور اس کا نہایت لذیذ سالن بنا کر کھایا۔ اس کے بعد کافی دیر جی بھر کے سوتا رہا۔ اگلے روز بھی بطخ کھانے کا لذیذ ذائقہ اس کی زبان پر تازہ تھا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر چلتے پھرتے اسی خوش ذائقے اور لذیذ کھانے کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب شام ہوئی تو پھر ایک ایسی ہی بطخ خریدنی چاہی جو بڑی سستی ہو، خواہ وہ کمزور یا بیمار ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس طرح کی کوئی بطخ اسے بازار میں نہ مل سکی۔ آخر کار اس نے ایک بطخ عام بازاری قیمت پہ خریدی اور قسم کھائی کہ یہ آخری بطخ ہوگی۔ وہ 5,000 جب تک نہیں کما لے گا پھر نہیں گوشت کو ہاتھ لگائے گا۔ لیکن اب اس کی زبان کو چسکا لگ چکا تھا۔ چاول اور سبزیاں اس کی تسلی نہیں کر سکتی تھیں، چنانچہ ہر روز ایک بطخ کھانے لگی۔ 6 مہینوں کے بعد اس نے سوچا کہ اب چونکہ وہ بطخیں کھانے لگا ہے لہٰذا گوشت بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اپنی قسم کو بھول چکا تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کا معمول بن گیا کہ وہ ہر روز گوشت، بطخ یا مرغی کھا لیتا، لیکن وہ یہ نہیں بھولا تھا کہ اس نے کیا قسم کھا رکھی تھی۔ اس لیے وہ جب بھی گوشت خریدتا تھا اس کے لیے طرح طرح کے بہانے گھڑ لیتا۔ اس کی کمائی محدود تھی، وہ جو بھی کماتا وہ کھانے پر خرچ کر دیتا۔ وہ اب بھی اتنا ہی غریب تھا جتنا کہ بینکاک آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ایک روز
اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوست سے ملے اور دیکھے اس پر کیا بیتی ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں ہینگ رہتا تھا۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچا تو اس نے لوگوں سے ہینگ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسے ایک بہت بڑا گھر دکھایا جو پھولوں کے ایک باغ میں واقع تھا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ہینگ اتنے بڑے گھر کا مالک ہو سکتا ہے اور وہاں رہ سکتا ہے، لیکن جب اس نے ہینگ کو وہاں باغیچے میں لوگوں کے ساتھ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا۔ ادھر ہینگ نے جب اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی تو اسے بڑا دکھ ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور وہ تھکا ماندہ دکھائی دیتا تھا۔ ہینگ نے اسے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس پہ کیا بیتی، اس کی حالت کیسے ہوئی۔ تاہم اس نے اسے کھانا اور رہنے کی جگہ فراہم کی۔ ہایونگ باغ میں واقع ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہنے لگا اور اس کا دوست اسے ہر روز چاول اور نمکین مچھلی کھانے کے لیے بھجوا دیتا۔ باغ میں املی کے کچھ پیڑ تھے۔ ہینگ نے ہایونگ سے کہا کہ وہ املی کے کچھ پتے چنے اور مچھلی اور چاول کے ساتھ پکائے۔ اس سے کھانے کا ذائقہ دوبالا ہو جائے گا۔ چند دنوں میں ہایونگ نے املی کے ننھے پیڑ کے تمام پتے چن لیے۔ ہایونگ نے ہینگ سے پوچھا کہ کیا وہ املی کے دوسرے پیڑوں سے پتے توڑ سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا دوست مسکرایا اور بولا، تم نے جو کچھ اس درخت سے کیا ہے وہی کچھ تم نے خود اپنے ساتھ بھی کیا ہے۔ ہر شاخ سے کچھ پتے چننے کی بجائے کہ وہاں نئے پتے آ سکیں، تم نے پوری شاخ کا ہی صفایا کر کے رکھ دیا۔ اب اس درخت پہ نئے پتے آنے میں وقت لگے گا۔ جب تمہیں بچت کرنی تھی اور مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا، تم نے جو کچھ کمایا وہ خرچ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تم اب تک غریب ہو۔ لیکن میں نے محنت کی، پیسے بچائے، تب تک گوشت، مرغی یا بطخ کو ہاتھ نہ لگایا جب تک کہ میں نے 5000 سے زیادہ پیسے نہ کما لیے۔ ہم نے اس بات کا پکا عہد کیا تھا، تمہیں یاد ہے نا؟ یہ تمہارے لیے ایک اچھا سبق ہے۔ ہایونگ وہاں سے اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ اب سخت محنت کرے گا اور اپنے دوست کی طرح اپنے پیسے کو بچا کے رکھے گا۔ چنانچہ اس نے سخت محنت کی اور بہت دولت کمائی۔ اس کے دوست نے اسے تجارت کرنی سکھائی اور چند ہی سالوں میں وہ بھی کھاتے پیتے لوگوں میں شمار ہونے لگا۔